بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ بہت سے دوستوں کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم بغیر استاد کے، بغیر مرشد کے روحانی عملیات سیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مختصراً الحمدللہ اس بات کا میں کئی بار جواب دے چکا ہوں، لیکن آج اس موضوع پر خصوصی طور پر یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں جو بھی اشکال ہو وہ ختم ہو جائے۔ دیکھیں، روحانی عملیات تو کیا، دنیا کا کوئی بھی کام آپ بغیر استاد کے سیکھ نہیں سکتے۔ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ہمیں اجازت دی ہے، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہمیں ثواب ملتا ہے، ہمیں کسی کی اجازت کی کیا ضرورت ہے، استاد بنانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ آپ کی دلیل بالکل غلط ہے۔ دلیل اس لیے غلط ہے کہ بے شک قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی مہربانی ہوئی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضور کے صدقے اور طفیل سے قرآن مجید ہمیں ملا اور قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمیں قرآن پڑھنے کی اجازت ملی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود مجھے کوئی دنیا کا ایسا شخص دکھائیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں لیکن بغیر استاد کے۔ بچہ پیدا ہوا، 5 سال کا، 6 سال کا، 10 سال کا، 20 سال کا، اٹھا بسم اللہ پڑھی، قرآن اٹھایا، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی تلاوت سنائی۔ میں مان جاؤں گا کہ بھائی آپ روحانی عملیات بغیر استاد کے سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید آپ بغیر استاد کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو استاد چاہیے جو آپ کو قرآن مجید سمجھائے گا، بیٹا یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے، اس طرح ان کو آپ جوڑیں گے۔ یہ حرکات اور یہ تنوین اور یہ ساری چیزیں آپ کو، مد کی باتیں اور تمام چیزیں، تجوید کی باتیں آپ کو سمجھائے گا۔ استاد آپ کو بتائے گا، ایک ایک الف اور بے کو جوڑنا سکھائے گا، تو پھر الحمدللہ آپ پڑھ سکیں، بسم اللہ پڑھ سکیں گے۔ بغیر استاد کے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت نصیب فرمائے، جنت کا راستہ عطا فرمائے۔ جنت کا راستہ بعد کی چیز ہے، پہلے قرآن پڑھو گے تو جنت ملے گی۔ تو جنت کے راستے پر جانے کے لیے قرآن ضروری ہے، قرآن کے لیے استاد ضروری ہے۔ بغیر استاد کے اگر قرآن پڑھنے کی کوشش کرو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھ سے زیادہ آپ سمجھدار ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، احادیث مبارکہ آپ بغیر استاد کے نہیں پڑھ سکتے۔ ایک الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو وہ معنی مطالب علماء بتاتے ہیں، ان سے آپ سیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر ہی آپ حدیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ بھلے آپ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، آپ میرے مکتب فکر سے اتفاق نہ کریں، آپ کو اختلاف ہوگا میرے مسلک سے، میرے عقائد و نظریات سے، لیکن آپ اس بات پر اختلاف نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیں حدیث پڑھنے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اتفاق کریں گے حدیث پڑھنے کے لیے بھی ہمیں استاد چاہیے۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، استاد کیوں رکھے ہیں آپ نے؟ گھر بیٹھیں، آپ کو کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں آپ کو فیس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں بیٹھ کر ہر شخص ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ ایک ایک لفظ پڑھنے کے لیے، دنیا کا ہر لفظ سیکھنے کے لیے، حتیٰ کہ راج مستری کا کام کریں، مکان بنائیں، یہ بلاک اٹھانا، یہ گارا بنانا، یہ سیمنٹ اور بجری کا کام، اس کے لیے بھی آپ کو استاد چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ظاہری علوم ہیں۔ قرآن مجید ظاہری علم ہے، حدیث ظاہری علم ہے، اس کے لیے آپ کو استاد چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور عملیات، روحانی عملیات باطنی علم ہے، اس کے لیے بھی آپ کو استاد چاہیے۔ ٹھیک ہے، ظاہری علوم کے اندر آپ کو اگر غلطی ہوگی، آپ سے کوئی خطا ہوگی، تو آپ بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، جہنم کے راستے پر چلے جائیں گے۔ استاد آپ کو بتائے گا، بیٹا یہ صحیح راستہ ہے، جنت کا راستہ یہ ہے، آپ بھٹک گئے ہو، جہنم کے راستے پہ چلے گئے ہو۔ اسی طرح اگر باطنی علوم کے اندر آپ کا استاد نہیں ہوگا تو اس پر بھی آپ بڑا نقصان اٹھائیں گے، اور ہم نے دیکھا نقصان اٹھایا گیا ہے، لوگ نقصان اٹھاتے رہے ہیں۔
بہت سے نقصانات لوگوں نے اٹھائے تھے۔ ایک اس کا نقصان میں آپ کو بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے کیا کیا، عملیات سیکھنا شروع کر دیے بغیر استاد کے۔ یہ تکوینی علم ہے۔ اب تکوینی علم کیا ہے، تکوینیات کیا ہیں، یہ بھی آپ بغیر استاد کے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تکوینی علم ہے، تکوینیات میں سے ہے۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ عملیات بغیر استاد کے سیکھ رہا تھا۔ اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کیا، عملیات کرنا شروع کیا، اور اس پر غیبی اسرار کھلنے شروع ہو گئے۔ اس کے سامنے مختلف مخلوقات ظاہر ہونے لگی، غیب کی چھپی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس پر ظاہر کرنا شروع کر دی۔ وہ سنبھال نہ سکا، اپنے ہوشوں میں نہ آیا، تکبر میں چلا گیا، گمراہی میں چلا گیا، بھٹک گیا۔ ایسے لوگوں نے اس شخص نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ بندہ ایک کتاب پڑھتا ہے اس کے بعد امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کچھ نہ کچھ دینی علم حاصل کرتے ہیں، روحانی علم حاصل کرتے ہیں، اس میں جب تھوڑی بہت ترقی ملتی ہے، غیبی اسرار ان کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر برداشت نہیں کر سکتے، پھر تکبر میں چلے جاتے ہیں، پھر سرکش ہو جاتے ہیں، پھر ان کو شیطان مل جاتے ہیں، شیطان مددگار مل جاتے ہیں۔ ایک طرف سے اگر روحانی راستہ کھلتا ہے تو 70 شیطانی راستے بھی کھلتے ہیں۔ اگر کسی استاد کی نگرانی میں ہوگا تو استاد بتائے گا بیٹا تو ادنا سا آدمی ہے، گناہ گار سا آدمی ہے، توبہ اللہ کر، تو امام مہدی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ امام مہدی تو کجا، تو اس کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ شیطان کہتے ہیں نہیں نہیں تو ہی امام مہدی ہے۔ تو یہ دعوے جو دنیا میں لوگ کبھی کون سا دعویٰ کبھی کون سا دعویٰ، یہ ایسے ویسے کوئی ہوتا ہے کہ بس رات کو سوئے اور صبح کو دعویٰ کر دیا۔ اس دعوے کے پیچھے کچھ نہ کچھ غیبی چیزیں ضرور ہوتی ہیں، اور روحانی چیز نہ ہو، شیطانی چیز ہو، کچھ نہ کچھ ان کے پیچھے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جتنے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں بغیر استاد کے ہوتے ہیں۔ آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو استاد چاہیے، حدیث پڑھنا ہے استاد چاہیے، دنیا کا کوئی فن آپ کو حاصل کرنا ہے استاد چاہیے، یہ راج مستری کا کام کرنا ہے، تجارت آپ کو کرنی ہے استاد آپ کو چاہیے۔ اگر آپ استاد نہیں لیں گے تو گمراہ ہوں گے، روحانی دنیا میں بھی گمراہ ہوں گے اور علمی دنیا میں بھی گمراہ ہوں گے۔ یوٹیوب پر کتنے اسکالر آئے ہوئے ہیں مسلکی طور پر، فلاں مسلک کو فلاں اسکالر سے اختلاف، فلاں مسلک کو فلاں سے اختلاف۔ اختلاف کیوں ہے؟ مسلک غلط نہیں ہے، میں تمام مسالک کا احترام بھی کرتا ہوں، میرا بھی کوئی مسلک ہے، الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میرا مسلک ہے، میں اپنے مسلک کو حق مانتا ہوں، سچ مانتا ہوں۔ اس مسلک کے مقابلے میں جو بھی آئے گا اس کو گمراہ مانتا ہوں۔ گمراہ کون ہے؟ میرے مسلک کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے مسلک کے مقابلے میں یوٹیوب پر جو دیکھا ہے آزاد لوگ آتے ہیں، جس کا علمی طور پہ کوئی ماں باپ نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے دو کتابیں اٹھا کے قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، حدیث کی تفسیر بیان کرتا ہے، تو علمی طور پر وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں۔ آج بھی ایک شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے علمی طور پر، علمی کتابی، میں زیادہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایک علمی کتابی شخص آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے بہت سے مسالک کے اوپر انگلیاں اٹھائی، اتنی شدت میں چلا گیا، ادب و احترام بھول گیا، تو آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اس نے اچھے الفاظوں کا چناؤ نہیں کیا، اسی کی پاداش میں آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کسی استاد سے پڑھا ہوتا، مدرسے میں پڑھا ہوتا، تو مدرسے میں سب سے پہلی تعلیم یہ ہوتی ہے بیٹا ادب۔ ہم نے جو استادوں کے پاس پڑھا، مدرسے میں پڑھو گے تب بھی پہلا کام ادب سکھایا جائے گا، روحانی عملیات میں آؤ گے تب بھی پہلا کام کیا ہوگا؟ ادب ہوگا۔ ادب ہوگا تو منازل طے ہوں گی، بادب بامراد، بے ادب بے مراد۔ اگر ادب نہیں سیکھو گے تو اس علمی کتابی کی طرح جیل میں ہوگے۔ اگر دنیا کی جیل سے چھوٹ بھی گیا انسان تو آخرت کی جیل بڑی سخت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے اور کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے، تو روحانی عملیات میں بھی استاد ضروری ہے۔
استاد کے بغیر آپ روحانی عملیات میں نہیں آ سکتے۔ اگر بغیر استاد کے آئے تو جسمانی طور پر بھی نقصان اٹھا سکتے ہیں اور روحانی طور پر بھی نقصان اٹھا سکتے ہیں، خود بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، لاکھوں ہزاروں لوگوں کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو روحانی منزل مل گئی تو یقین کریں وہ آسمان میں اڑتا ہے، بلندیوں پر اڑتا ہے۔ یہاں ایک بات اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی، آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تمام روحانیت شریعت کی تابع ہے۔ پہلے شریعت پر عمل کریں گے، عمل پیرا ہوں گے، مکمل ہوں گے، پھر روحانیت فائدہ دے گی۔ اگر شریعت سے 1 انچ بھی آگے پیچھے ہٹے تو روحانیت کسی کام کی نہیں ہے، وہ روحانیت نہیں ہوگی، وہ شیطانیت ہوگی۔ تو یہ روحانیت جو ہے آسمان پر آپ کو اڑائے گی، بلندیوں پر لے کے جائے گی، لیکن جتنی اونچی بلندی پر جائیں گے وہاں سے گرے تو چوٹ بھی اتنی زیادہ لگتی ہے۔ ایک پائلٹ جب جہاز کو اڑاتا ہے، جہاز کو چلانا سیکھتا ہے، اپنے کورسز کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جہاز مجھے کیسے اڑانا ہے۔ کسی کار ڈرائیور کو بٹھا دو کہ جہاز اڑاؤ تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا آپ جانتے ہیں۔ تو روحانیت میں کوئی اچھا استاد ہوگا، کامل استاد ہوگا، جو اس روحانیت کی دنیا میں پرواز کر رہا ہوگا، ایسے شخص کا دامن پکڑیں گے تو خود بھی اڑے گا ہوا میں، آپ کو بھی اڑائے گا، آپ کی بھی پرواز اونچی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی نہیں گریں گے۔ جہاز میں جیسے پائلٹ اڑتا ہے تو روحانیت میں بھی ایک عامل اڑتا ہے، وہ مقام و منازل طے کرتا ہے، وہ زبان سے بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جتنی بلندی پر جاؤ گے گرے تو اتنی زیادہ چوٹ لگے گی، بعض اوقات جان بھی جا سکتی ہے۔ تو استاد کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک لطیفہ یاد آیا، لطیفہ سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ استاد کا دیکھیں فائدہ کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے طوطا پالا اور ایک دن کیا ہوا کہ اس کو شہر جانا تھا، کسی کام سے جانا تھا، طوطے کے پاس آیا، اس کو کھانا دیا، اس کو سیب دی، اس کو مرچی دی، ٹماٹر دیے، جو اس کو دینا تھا دیا۔ تو طوطے نے پوچھا کہ مالک آپ روزانہ مجھے غذا کم دیتے تھے، آج غذا زیادہ دے رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مالک نے کہا کہ مجھے شہر جانا ہے، میں دیر سے آؤں گا، کچھ غذا تمہیں دے رہا ہوں، کھا لو، کچھ اپنے پاس رکھ لو، اسٹور کر لو، تاکہ مجھے آنے میں دیر ہو جائے تو مجھے تمہاری فکر نہ ہو۔ یہ سن کر طوطا رونے لگ گیا۔ مالک نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ شہر جا رہے ہیں، وہاں پر فلاں درخت ہوگا، ادھر میرے کچھ دوست ہیں، میرے ایک استاد بھی بیٹھے ہیں، ان کو جا کر کہنا کہ ایک قیدی کا سلام قبول کریں۔ کہا میرے استاد تھے، بڑی مدت ہو گئی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، آج ان کی یاد آتی ہے، میرا سلام ان تک پہنچانا۔ مالک نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک سلام کیا 100 سلام پہنچا دوں گا۔ مالک نے کیا کیا کہ شہر پہنچا، جو اس طوطے نے اس کو لوکیشن بتائی تھی اس لوکیشن پر پہنچا، آ کے وہاں کر کہا کہ فلاں فلاں نام کا طوطا یہاں پر موجود ہوگا، اس کو ایک قیدی کا سلام، یہ سلام ہی پیش کرنا تھا۔ اچانک سے یہ ہوا کہ درخت کے اوپر سے ایک طوطا نیچے آ کے گر پڑا اور مر گیا۔ مالک دیکھ کر بہت زیادہ حیران پریشان، پھر دوبارہ کہا کہ درخت کے تمام طوطوں کو ایک قیدی طوطے کا سلام۔ یہ کہا تو ایک ایک کر کے طوطے اوپر سے گرتے گئے، مرتے گئے، گرتے گئے، مرتے گئے۔ یہ مالک بڑا پریشان طوطے کے پاس آیا، کہا کہ میں نے تمہارا سلام پہنچا دیا، پہلے میں نے کہا کہ ایک قیدی کا سلام ہو استاد کو، اس نے اپنے استاد کے نام سے سلام بھیجا تو اوپر سے ایک طوطا نیچے گرا، وہ مر گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا تمام طوطوں کو اپنے ساتھی کا قیدی کا سلام ہو، کہنے کی دیر تھی، 1 2 3 4 5 کرتے کرتے طوطے گرتے ہی گئے، مرتے ہی گئے۔ اچھا یہ بات جو مالک نے بتائی، بات بتانے کے ساتھ یہ طوطا بھی گر گیا اور مر گیا۔ مالک بڑے تعجب میں، بڑی حیرت میں، یہ کیا ماجرا تھا؟ اس نے کیا کیا کہ پنجرے کا دروازہ کھولا اور پانی لینے کے لیے گیا کہ اس طوطے کے اوپر پانی ڈالوں، شاید یہ بچ جائے، بے ہوش ہو گیا ہو، کوئی غم کی وجہ سے، غم کی شدت کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کی خبر سن کر برداشت نہ کر سکا۔ مالک پانی لینے کے لیے جب گیا، واپس آتا تو اس سے پہلے یہ طوطا اڑا اور اوپر چلا گیا، دیوار پر یا درخت پر بیٹھ گیا۔
مرا نہیں تھا، وہ زندہ تھا۔ مالک نے پوچھا کہ بھائی تو نکل گیا، میرے چنگل سے نکل گیا، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے یہ سارا، جس کو کہتے ہیں نا سادی زبان میں کیا سین پاٹے یہ سارے، یہ بتاؤ یہ کیا ہو گیا۔ اس طوطے نے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے پیغام بھیجا تھا اپنے استاد کے پاس کہ ایک قیدی کا سلام قبول ہو، یعنی کہ میں نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تمہارا ساتھی، تمہارا شاگرد، میں قید ہو چکا ہوں، مجھے یہاں سے نکلنے کی تدبیر بتاؤ۔ تو سب سے پہلے جو وہاں سے طوطا گرا تھا وہ میرا استاد تھا، وہ مرا نہیں تھا، اس نے مرنے کی ایکٹنگ کی تھی، اس نے پیغام بھیجا کہ جس طرح میں گرا ہوں مرنے کی ایکٹنگ کی، اس طرح تم ایکٹنگ کرو بچ جاؤ گے۔ کہ تمام ساتھی جتنے میرے تھے اسی استاد کے شاگرد تھے، سب نے اسی حکمت عملی کو اپنایا، سلام سنتے گئے، گرتے گئے۔ انہوں نے پیغام بھیجا ہے مجھے کہ تم مرنے کی، بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرو گے تو تم نکل آؤ گے۔ تو جب تم نے مجھے اس کی خبر سنائی تو میں نے بھی مرنے کی ایکٹنگ کی، تو تم نے مجھے کھولا اور میں نکل گیا۔ تو اس واقعے سے، ایک حکایت سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ انسان جتنا بھی چالاک ہو جائے، جتنا مقام و مرتبہ حاصل کر لے، آخری وقت تک استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی بھی جگہ پر جب انسان پھنستا ہے وہاں استاد اس کو یاد آتا ہے، بالکل عین نکڑ کے اوپر استاد آ کے اس کو بچاتا ہے کہ تو یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، تیری جان چھوٹ جائے گی۔ تو آج الحمدللہ میں نے اپنی طرف سے اپنے لفظوں کے اندر، سادہ لفظوں کے اندر، سادی زبان کے اندر یا کم علمی کے مطابق کوشش کی ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ دنیا کے ہر فیلڈ کے اندر استاد کی ضرورت پڑتی ہے، استاد کے بغیر آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ آج میرے شیخ مفتی عبداللہ بروئی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے ہیں، تقریباً 2005 میں، 20 سال پہلے انتقال کر گئے ہیں۔ آج میں کہیں پر پھنستا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، میں قرآن مجید کے آیات پڑھ کر ان کے لیے احصال ثواب کرتا ہوں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں آج میں اپنے مسائل سے، ان کے طفیل سے نکل جاتا ہوں۔ وہ میرے شیخ تھے، میرے پیر و مرشد تھے، میرے استاد تھے، ان کی دعا کی وجہ سے، ان کو دعا کرنے کی وجہ سے آج میرے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آج میں کسی مسئلے میں پھنس جاتا، وہ میرے سامنے ہوتے تو مجھے گائیڈ کرتے تو میں کس طرح ان مسائل سے نکلتا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال روحانی عملیات سیکھیں، بغیر استاد کے آپ نہیں سیکھ سکتے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، اور اس میں بہت سے لوگوں کو اگر میری بات بری لگی ہو تو میں اس پر معذرت چاہتا ہوں، اور آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔